تو جب ہم نے وہی باتیں سنی تھی تو اب ہمارا شعور بالکل اس کو پیک تو کر گیا نا کہ ایسا ہوتا ہے یہاں یہ پرابلم آتا ہے. تو بعد میں ہم نے جب اس معاہدے پر دستخط کیے تھے تو ہم نے کچھ باتیں ذرا نرم کروا لی تھی. ایک لوٹ کہہ لیں، ایک پیار کہہ لیں. لوٹ پتہ نہیں اب پنجابی میں لوگ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے. تو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو میں ویسے ہی رکھنا چاہتا ہوں اپنی تعلیمات میں بھی، جیسے میرے دادا حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے ہوئے. تو پیار یا لوٹ، تو ہم جانتے تھے اس بات کو کہ ہمارے دادا حضور کا یہ مقام ہے. اور ہم پھر جیسے کہ ایک بچے محبت میں ضد کر لیتے ہیں تو بڑوں کو دینا ہی پڑتا ہے. تو اس حساب سے اب دادا حضور بغیر کسی مطلب ایک شخص کو، شادی شدہ جو شخص ہوتا تھا صرف اسی کو بیعت کرتے تھے، اور تعلیمات جو سبق ہوتا تھا وہ 40 ایئرس کے اوپر جا کر پلس کو وہ عطا کرتے تھے. لیکن ہم نے اس میں کچھ نرمیاں کروا لیں وقت کے ساتھ ساتھ. ایک شعوری طور پر یہ اللہ پاک کا احسان ہوا ہے. تو جو مرشد ہوتا ہے اس نے درجہ رکھا ہوتا ہے. ایک ایسے شخص ہیں جو مطلب اب 70 پلس ہیں، ان کا نام جو ہے وہ بھائی شوکت صاحب ہے، وہ پسرور سے. لیکن ماشاءاللہ اب ان کو جو تجلیات ہیں وہ کافی زیادہ شروع ہو چکی ہے، اور وہ نور کی جو جھلکیں ہیں وہ کافی ماشاءاللہ ان کو ہو چکی ہیں. تو ود ان ٹائم وہ بھی اپنا وہ مقام پا لیں گے. تو یہ اس عالم ناسوت سے پہلے جو شعور ہے، کم از کم انسانی شعور، اس انسانی شعور کو سے لے کر عرفان خودی اور فنا فی اللہ اور بقا بلا تک کافی زیادہ منازل آتی ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر انسان کی اپنی محنت پر، اپنی کوشش پر. دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو جتنی کوشش کرتا ہے. اب ہم اس منتھ کے لاسٹ میں جو دوست ہیں وہ کم بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ جو محنت کرتا ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ پرابلم کیا آتی ہے کہ جب روحانی بندہ کو قرآن پاک سے بات کرتا ہے تو لوگ انہوں نے پورا نہ قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے، اور اگر پڑھا بھی ہوتا ہے تو کیونکہ وہ ایک مسلک کی چھاپ کے اندر پڑھا ہوتا ہے، اور جو اس نے کسی نے کہہ دیا کہ وہ فلاں ایسا کر ہی نہیں سکتا یا فلاں ایسا نہیں کر سکتا، یا کچھ ہستیاں ایسی بڑی ہیں کہ آپ ان کے پاؤں کی مٹی کے برابر نہیں، ہم یہ وہ لٹرم پٹرم. تو یہاں پر جو بعض دفعہ اندھی قیدت بنا دی جاتی ہے، تو یہاں پر روحانی بندوں کو پرابلم آتا ہے بات کرتے ہوئے یا اپنی بات سمجھاتے ہوئے. لیکن جو باشعور لوگ ہوتے ہیں، باشعور روحیں ہوتی ہیں، وہ سمجھ جاتی ہیں. تو جیسے جیسے آپ لوگ محنت کرتے جائیں گے، جیسے کہ آج ماشاءاللہ عمیر کی کفیت آئی اور اس کو گروپ میں شیئر کرنی چاہیے تھی، اچھی کفیت تھی. تب اس کو سکون آیا اور اس کو وہ ہلکی کی ٹھنڈک محسوس ہوئی. وہ بیسکلی وہ انرجی ہے. شروع میں جب انرجی باڈی اس مٹی کے جسم سے کنیکشن بناتی ہے تو ہمیں ہیٹ بھی محسوس ہو سکتی ہے، ہمیں ٹھنڈک محسوس ہو سکتی ہے، ہمیں وائبریشنز ہو سکتی ہیں، اور ہلکی پھلکی سنسناہٹ بھی ہو سکتی ہے. اور لیکن جو کامیابی ہوتی ہے مزید آگے جا کر، وہ ایسی کامیابی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں میں کرنٹ لگا ہوا فیل ہوتا ہے، ہاتھوں اور پاؤں میں خاص طور پر، کیونکہ یہاں منی چکراز ہوتے ہیں. اور وہی بات، کچھ لوگ وہی چکرا کے اوپر سوال، یہ ہندو کہتے ہیں. ہندو تو پھر کتنے ہی لفظ کہتے ہیں. یہ پنجابی میں جسے ہم ٹڈ کہتے ہیں تو وہ بھی ٹڈ کہتے ہیں. یہ پیٹ بھی میرے خیال میں وہ لوگ جو ہیں وہ پیٹ ہی کہتے ہوں گے. اسی طریقے سے آپ ان کی موویز دیکھتے ہیں تو کتنے ہی الفاظ ہمارے ساتھ میچنگ ہوتے ہیں. تو اب کیا کریں، ان الفاظ کو بولنا چھوڑ دیں. یہ جو ہمارے اوپر یہ ایسے فتوی بازی ہے نا، اس نے سارا کام خراب کیا ہے. ایسا نہیں ہے بات. اب آپ لوگ بھی تو کہتے ہی ہیں کہ مجھے چکر آ گئے. کیوں کہتے ہیں چکر آ گئے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ غصہ نہ کیجیے گا، مائنڈ نہ کیجیے گا. آپ جو دوست ہیں جو اوریجنل سید نہیں ہیں، صرف سید ہی عرب سے آئے ہیں نا ادھر، تو جو باقی جو لوگ یہیں پہ جو اقوام رہ رہی تھی، جب یہاں اسلام نہیں تھا تو لوگوں کا جو مذہب تھا وہ کوئی کون سا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی وہ یہاں ہندو ہوں گے یا وہ سکھ ہوں گے. سکھوں سے پہلے ان کی جو نسلیں ہیں وہ ہندو ہی ہوں گی. تو وہی ہوئے نا، تو بعد میں وہ مسلمان ہوئے نا. تو
آپ جب آگے جائیں گے تو وہ جو آپ کو جلگیاں تصویریں نظر آئیں تو ایسا اس سے پریشان نہیں ہوتے ہیں. تو جو حقیقت ہے وہ حقیقت رہتی ہے. کوئی بھی انسان جو ہے وہ اللہ کا ہی پیدا کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کیا ہیں. یہ جو ڈی این اے پیوریفیکیشن ہے یہ بھی آپ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بیسکلی ڈی این اے پیوریفیکیشن کیا ہو رہی ہے. ابھی تو بس جتنا ہے بس آپ اتنا کر رہے ہیں اتنا ہی کافی ہے. تو ودن ٹائم آپ دیکھیے گا کہ آپ ان تمام شعوروں کو صاف کرتے جا رہے ہیں اور جو آپ کے گزر چکے ہیں وہ آپ کے احسان مند ہوں گے. کیونکہ پھر وہ جو ایک کچا شعور ہے یا ایک ناخالص شعور ہے وہ اگلی نسلوں میں منتقل نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ میرا دل تو تھا کہ میں کچھ اور باتیں کرتا لیکن چلیں وہ پردے کی باتیں ہیں تو اس لیے ہم ان کو نہیں کرتے. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر ٹیچر کبھی بھی عرفان خودی کی باتیں نہیں کر سکتا ہے کیونکہ کچھ دوست کچے ذہن کے ہیں. ابھی بھی بڑے کچے ذہن کے ہیں. جب آگے آپ جائیں گے تو پھر ویسے ہی ٹیچر راز کھولتا ہے. ابھی آپ سر دوبارہ مثال دے رہا ہوں کوئی دیکھیں اس دوست کی مثال ہے اور ہم نے اس کا جواب درست دی ہے کہ وہ جو کتاب لے کر آتے ہیں نا تو وہاں پرابلم آتی ہے. ابھی اسی طرح دیکھیے کہ کتنے دوست ہیں. اب جب کوئی یہ کہے کہ 132 فٹ کی ہور ہوگی تم 5 فٹ کے ہوگے تم ٹانگوں پہ پھرے گے بتاؤ مجھے اب یہاں روحانی بندہ کیا کرے. کوئی انسان کیڑا ہے جس نے ٹانگوں کے اوپر پھرنا ہے. کیا ایسی باتیں فضول قسم کی گفتگویں ہوتی ہیں کہ بندہ ان کا کیا جواب دے. اور ملینز لوگ سن رہے ہیں اور کوئی آج تک کسی نے پوچھا کسی سے کہ حضرت صاحب آپ نے یہ بات کر دی ہے یہ کیا بات آپ نے کر دی ہے یہ تو توہین ہے انسان کی. کہیں 132 فٹ کا کوئی چیز ہو اور دوسری طرف سے 5 فٹ کا کوئی ہو تو یہ تو بڑی توہین ہے انسان کی. حضرت صاحب آپ نے یہ بات کیسے کر دی. اسی طرح سے وہ ایک حضرت صاحب کہہ رہے تھے وہ شادی کرو اگر 14 سال کی نہیں ملتی تو 7 سال کی 2 سے کر لو. ہے یہ کوئی بات کرنے والی. اسی طریقے سے جو انجینئر صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں کرتے لیکن جب ان سے یہ سوال پوچھ لیں کہ کیا آپ کو اپنا وہ شعور یاد آ گیا بنی آدم اور انسان والا تو لاجواب ہو جائیں گے. ایسے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے وہ باتیں سنی ہیں یا قرآن پاک سے انہوں نے پڑھا ہے تو لیکن کیونکہ پورا کانشیس نہیں ہے ان سے ان دونوں سے ہی یا اتنے جو بندے ہیں ان سے کسی ایک سے بندہ پوچھے کہ حضرت صاحب یہ اور اتنی جو کتابیں لکھی گئی ہیں تفسیر کی کتابیں لکھی گئی ہیں تو کو پوچھ لیتا ہے کہ حضرت صاحب یہ حامی مین سن کاف کا مطلب کیا ہے تو یہ کہ ہمیں نہیں پتا. تو جب ان کو نہیں پتا تو پھر یہ تبلیغ نہیں کر سکتے.